اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 20واں باب الکبائر کا 20واں باب البذاء والفحش یعنی بد زبانی اور بے حیائی کا بیان۔ بد زبانی اور بے حیائی یا فحش گوئی کا بیان۔ دراصل شیخ رحمہ اللہ اپنے اس عنوان کے ذریعے ہمیں اور آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بد زبانی اور فحش کلامی دونوں معیوب ہے، مذموم ہے اور کبائر میں سے ہے، بڑے گناہ میں سے ہے۔ چنانچہ ہر ایک مسلمان کو بد زبانی سے اور فحش گوئی سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ایک اور چیز آپ دیکھیں گے کہ شیخ رحمہ اللہ نے زبان سے صادر ہونے والے گناہوں کو بکثرت بیان کیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ عام طور سے جو گناہوں کا صدور ہوتا ہے یا کثرت سے جن گناہوں کا صدور ہوتا ہے ان کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن 2 سبب نہایت اہم ہیں، اور ان دونوں سببوں کا تذکرہ یا دونوں سبب کو حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ اعمال جن کے ذریعے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے، ان میں سے تقوی ہے اور اچھا اخلاق ہے۔ ان اعمال کے ذریعے لوگ بکثرت جنت میں جائیں گے، اور اسی طرح 2 ایسا سبب ہے یا 2 ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے لوگ بکثرت جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 2 عمل یا کہ 2 اعمال ہیں، ان میں پہلا عمل یا کہ پہلی چیز کیا ہے؟ الفم، منہ ہے، اور منہ سے مراد کیا ہے؟ زبان ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ والفرج، الفم والفرج، کہ منہ اور اسی طرح شرمگاہ، اور ان فم کو یا کہ فرج کو الاجوفان سے تعبیر کیا گیا ہے، الاجوفان سے حدیث کے اندر تعبیر کیا گیا ہے۔ خیر، میں اس طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ شیخ رحمہ اللہ نے زبان سے متعلق جو کبائر ہیں ان کبائر کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور کئی بابوں میں زبان سے ہونے والی غلطیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ باب بھی ہے، باب البذاء والفحش۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت قرآن کریم کی 1 آیت اور 5 حدیثیں بیان کی ہیں۔ 1 آیت اور 5 حدیثیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی یا کہ جس آیت کو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 72 ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 72 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا۔ والذین لا یشہدون الزور، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور سب سے پہلا وصف اس آیت میں جو بیان کیا گیا کہ والذین لا یشہدون الزور، اور جو لوگ
جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہاں آپ دیکھیں آج سماج کے اندر کیا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، ہاں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں اور مقدمات ہوتے ہیں، اور لوگ معمولی پیسے کی بدولت، لوگ کیا ہے، معمولی پیسے کی بدولت اور مال کی وجہ سے کورٹ میں، کچہری میں اور اسی طرح حاکم کے پاس جھوٹی گواہی دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے سارے لوگ اس زمرے میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ اللہ کے نیک بندے نہیں ہو سکتے جو پیسے لے کر، یا یہ کہ بلا پیسے لیے ہوئے بھی کیا ہے، جھوٹی گواہی دیتے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جھوٹی گواہی دینے سے کسی بھی معاملے میں، کہیں بھی، کسی بھی قضیے میں کیا کیا ہے، منع کیا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے والذین لا یشہدون الزور، ویسے زور کا معنی کیا ہے، جھوٹ ہے۔ زور کا معنی کیا ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، اور ہر باطل چیز بھی کیا ہوتی ہے، جھوٹ ہوتی ہے۔ ہر باطل چیز بھی کیا ہے، جھوٹ ہے۔ اس لیے جھوٹی گواہی سے لے کر کفر و شرک اور ہر طرح کی غلط چیزیں، مثلا لہو و لعب، گانا اور دیگر بیہودہ رسوم و افعال، سب اس میں کیا ہے، شامل ہے۔ اس زور میں جھوٹی گواہی تو شامل ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ ہر باطل چیز بھی کیا ہے، اس کے اندر داخل ہے۔ کفر ہو، شرک ہو، لہو لعب ہو، گانا ہو، اور اسی طرح ڈھول ہو، باجا ہو، تماشا ہو، یا کہ دیگر تمام بیہودہ رسوم یا ایک افعال، سب اس آیت کے ضمن میں ہے، اور سب کیا ہے، سب کے اوپر جھوٹ کا اطلاق ہوتا ہے، سب کے اوپر کیا، زور کا، جھوٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے جب کسی لغو چیز سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ کیا ہے، گزر جاتے ہیں، شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ کیا مطلب شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، کہ اس سے کوئی تعرض کیا ہے، یا اس میں شامل نہیں ہوتے، اس میں شرکت نہیں کرتے ہیں، اور اس میں پارٹیسپیشن کیا ہے، ان کی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ لغو کے تعلق سے بات پہلے بھی گزری ہے کہ لغو ہر وہ بات اور کام ہے جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یا کہ جس میں کوئی شرعاً فائدہ نہ ہو۔ لغو ہر وہ بات اور ہر وہ کام ہے جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہ ہو، جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی ایسے کاموں اور ایسے باتوں میں بھی وہ شرکت نہیں کرتے، بلکہ خاموشی کے ساتھ اور عزت و وقار سے کیا ہے، گزر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے کی علامت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے کہ لغو بات میں وہ شریک نہیں ہوتے، شامل نہیں ہوتے، بلکہ اپنی عزت و آبرو کو بچا کر وہاں سے کیا ہے، چلے جاتے ہیں اور وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی پہچان بتلائی ہے۔ تو خیر، شیخ رحمہ اللہ اس آیت سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جھوٹی باتوں سے، جھوٹی کیا ہے، باتوں سے، جھوٹی گواہی سے، لغو کی باتوں سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اور اس کا بھی تعلق کیا ہے، زبان سے۔ اگر آپ جھوٹی گواہی دیتے ہیں یا لغو بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، بدعا میں داخل ہے، یہ بھی کیا ہے، بدعا میں داخل ہے اور فحش گوئی میں داخل ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی حدیث اس باب کے حوالے سے یہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرفوعاً، اس حدیث کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی حسنہ الترمذی۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور اسی طرح اس حدیث کو علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور اور معروف کتاب السلسلہ الصحیحہ کے اندر اس کو ذکر بھی کیا ہے، اور حدیث کا نمبر 320 ہے، حدیث کا نمبر 320 ہے اس کتاب کے اندر، السلسلہ الصحیحہ کے اندر۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن تانا دینے والا، مومن بندہ، مومن آدمی تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا یا کہ فحش گو اور بد زبان نہیں ہوتا۔ جو مومن ہوتا ہے اس کے اندر یہ بری عادتیں یا برے اوصاف نہیں ہوتے۔ اس حدیث کے اندر جو بھی اوصاف ذکر کیے گئے ہیں وہ برے اوصاف ہیں، اور ایک مومن، ایک مسلمان ان اوصاف سے دور ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لیس المؤمن، کہ مومن یعنی کہ ایمان کے کمال کی نفی کی گئی، ایمان کے کمال کی نفی کی گئی ہے۔ لیس المؤمن ای الکامل، کہ مومن کامل وہ نہیں ہوتا جو یا ایک مومن جو کامل ہوتا ہے وہ تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا ہے، بد زبان نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث میں بھی واضح طور پر بد زبانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بد زبانی کا مطلب کیا ہے کہ اپنی زبان سے آپ بری بات نکالیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بد زبانی کہتے ہیں، یا کہ بے حیا اور بے حیا قسم کی باتیں آپ اپنی زبان سے نکالیں۔ آج دیکھیں جب 4 نوجوان جمع ہو جاتے ہیں کہیں کسی مجلس میں، کسی محفل میں، اپنے کمرے میں، رات میں، دن میں، آپ دیکھیں کس قسم کی بے حیا پر مبنی باتیں ان لوگوں کے مابین کیا ہوتی ہیں، اور وہ نہ فرشتے سے شرماتے ہیں نہ اللہ رب العالمین سے شرم کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بے حیا ہیں، ایسے لوگ کیا ہے؟ بے حیا ہیں، اور ایسے لوگوں کو اپنے فعل پر محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اس قسم کی بے حیا کی باتوں سے بچانا چاہیے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے موضوع کے حوالے سے جو دوسری حدیث بیان کی ہے وہ حدیث بھی جامع ترمذی کی ہے، وہ حدیث بھی جامع ترمذی کی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں وَلَهُ وَصَحَّحَهُ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے راوی مشہور صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں مرفوعاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق، من حسن الخلق۔ بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق، کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں، قیامت کے دن مومن اور مسلمان کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ مختلف قسم کے اعمال ہوں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، لیکن ان اعمال میں سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ کون سا عمل ہوگا؟ اخلاق حسنہ ہوگا، حسن اخلاق ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِالْفُحْشِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِالْفُحْشِ، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حیا اور بد زبان سے محبت نہیں بلکہ نفرت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے بغض رکھتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِالْفُحْشِ، جو کیا کرتا ہے؟ فحش کلامی کرتا ہے، فحش کلامی کرتا ہے، گندی گندی باتیں
اپنے منہ سے نکالتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کیا ہے معمولی بات پہ گالی دیتے ہیں اور بھدی گالیاں، بری گالیاں دیتے ہیں، ماں بہن اور بیٹی کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور اپنے اس بدترین عمل سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ یہ حدیث میں نے کہا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور اس حدیث کو علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 876 میں ذکر کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ حدیث صحیح ہے، ہمارا عمل بھی کیا ہونا چاہیے؟ صحیح کیا ہے؟ ہونا چاہیے۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ آج لوگ کیا ہے شب و روز حدیثیں سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سنتے ہیں، افعال کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل ان حدیثوں کے مطابق نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کے اندر جو اصلاح ہونی چاہیے وہ اصلاح کیا ہے؟ نہیں ہو پاتی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے موضوع کے حوالے سے تیسری حدیث جو بیان کی ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس روایت اور یہ روایت مروی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہ مرفوعاً ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ بہت ہی مشہور روایت، مشہور حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخش دیتی ہے۔ نرمی جس چیز کے اندر بھی ہوتی ہے وہ چیز کو مزین کر دیتی ہے، آراستہ اور پیراستہ کر دیتی ہے، اس کے اندر حسن اور جمال عطا کر دیتی ہے۔ اور جس چیز سے بھی نرمی کیا ہے نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کیا ہے کر دیتی ہے۔ اگر کوئی آپ کا عمل ہے، کوئی کام ہے، چاہے اس کا تعلق ہے قول سے ہو یا کہ فعل سے ہو، اگر اس کے اندر نرمی نہیں، یا تقریر ہو یا تحریر ہو، ان چیزوں کے اندر بھی کیا ہے نرمی ہونی چاہیے، یا کہ تربیت ہو، چاہے علم تعلیم ہو یا کہ تربیت ہو، تقریر ہو یا تحریر ہو، جو بھی اگر آپ کا عمل ہے اگر اس کے اندر نرمی نہیں ہے، شگفتگی نہیں ہے، تو پھر جو اس کا فائدہ ہونا چاہیے اور اس کا جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر ظاہر کیا ہے نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، کہ جس چیز کے اندر بھی رفق یعنی نرمی ہوتی ہے، نرمی اس چیز کو کیا کرتی ہے مزین کر دیتی ہے، آراستہ اور پیراستہ کر دیتی ہے، اور اس کا اثر کیا مطلب ہے یعنی اس کا اثر کیا نمایاں ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہے نمایاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں تقریر کر رہے ہیں لوگ آپ کی تقریر سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور آپ کی تقریر ان کے دل و دماغ تک کیا ہے پہنچے گی اور اترے گی، اور وہ چیز آپ ان کے اعمال کے اندر محسوس کیا ہے کریں گے۔ لیکن کوئی کام اگر آپ کر رہے ہیں چاہے وہ تعلیم ہی کیوں نہ ہو، تربیت ہی کیوں نہ ہو، تدریس کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے عمل کے اندر نرمی نہیں بلکہ سختی ہے، تو جو اثر ہونا چاہیے سامعین کے اوپر یا کہ حاضرین کے اوپر وہ اثر کیا ہے مفقود رہتا ہے، وہ اثر کیا ہوتا ہے مفقود رہتا ہے، ناپید رہتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کا جو بھی عمل ہے خاص طور سے عمل صالح اس کے اندر کیا ہے نرمی ہو، اس کے اندر کیا ہے نرمی، خاص طور سے دعوت کے میدان میں، خاص طور سے دعوت کے میدان میں نرمی کیا ہے مطلوب ہے۔ آپ دیکھیں فرعون کو دیکھیں، اور اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم سے متعلق جو آیتیں قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی ہیں، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس روئے زمین پر فرعون سے زیادہ ظالم اور جابر کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور اللہ رب العالمین کس قدر اس سے متعلق غیظ و غضب رکھتا ہو اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اس کی طرف یعنی فرعون کی طرف دعوت کے لیے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ آپ جا کر کیا ہے نرم بات کہنا،
دعوت آپ دیں تو آپ نرمی کا مظاہرہ کریں، سختی آپ کے اندر، ترشی آپ کے اندر، کرواہٹ آپ کی زبان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کرواہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی زبان کڑوی ہوگی، آپ کی زبان سخت ہوگی تو پھر دعوت کا خاص فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم اپنے مسلمان بھائی کو اسلام کی دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں اور جملہ اعمال صالحہ کی دعوت دیں تو ہمارے اندر بھی کیا ہونی چاہیے؟ نرمی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا وہ بھائی قطعی طور پر فرعون سے زیادہ ظالم و جابر کیا ہے؟ جب فرعون کے ساتھ کیا نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا تو بدرجہ اولا جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے اندر کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ان کے ساتھ دعوت کے معاملے میں زیادہ ہی کیا ہے؟ نرمی برتی جائے گی۔ خیر، اگلی جو حدیث یہ جو حدیث ابھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذکر کی گئی، میں نے کہا کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب البر والصلہ کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اگلی جو حدیث ہے موضوع کے حوالے سے بدزبانی اور فحش کلامی سے متعلق، وہ روایت بھی جامع ترمذی کی ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرفوعا الا اخبرکم بمن يحرم على النار وتحرم عليه النار تحرم على كل قریب هین سهل، جی تحرم على كل قریب هین سهل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اخبرکم بمن يحرم على النار، کیا میں تم لوگوں کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ بمن يحرم على النار، جو نار پہ یعنی جہنم پر کیا ہوتے ہیں؟ حرام ہوتے ہیں۔ وتحرم علیہ النار، اور جہنم ان لوگوں پر کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تحرم علی کل قریب، کہ جہنم کی آگ یہ حرام ہوتی ہے کن لوگوں پر؟ یعنی کہ ہر آسانی کرنے والے شخص پر۔ جو لوگ بھی اس دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آسانی کرتے ہیں، سختی نہیں کرتے، زبان سے ان کو تکلیف نہیں دیتے، اپنی باتوں سے انہیں اذیت نہیں پہنچاتے، ایسے لوگوں پر جہنم کی آگ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایسے لوگوں پر جہنم کی آگ اللہ رب العالمین نے حرام کر دی ہے۔ اور اسی طرح کہا تحرم علی کل قریب ہین، اور اسی طرح جہنم کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ان لوگوں پر جو کیا ہے؟ نرم اخلاق والے ہوتے ہیں، جو کیا ہے؟ نرم اخلاق والے ہوتے ہیں، یعنی اخلاق حسنہ کے حامل ہوتے ہیں۔ اخلاق حسنہ میں سے کیا ہے؟ رفق بھی ہے۔ اخلاق حسنہ میں سے رفق بھی ہے، نرمی بھی ہے۔ تو اگر آپ نرم خو ہیں، نرم طبیعت ہیں، اچھے اخلاق کے آپ حامل ہیں تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر بھی جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور نرم اخلاق والے پر یعنی آسانی کر لوگوں کے قریب رہنے والے، سب سے پہلا جو تھا کیا ہے؟ تحرم علی کل قریب، تحرم علی کل قریب، کہ جہنم کی آگ لوگوں کے قریب رہنے والے پر بھی کیا ہے؟ لوگوں کے قریب رہنے والے، لوگوں کے دکھ اور درد کو کیا ہے؟ سننے والے، ان کو بانٹنے والے اور لوگوں کے غموں میں شریک ہونے والے، ان کا تعاون، ان کی مدد کرنے والے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا۔ اس کے بعد لوگوں کے ساتھ آسانی کرنے والے اور اسی طرح نرم اخلاق کے حامل لوگوں پر بھی جہنم کی آگ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے اور ہماری زبان میں ہماری زبان اور ہماری جو کیفیت ہے اس کے اندر کیا ہے؟ آسانی ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا ہے؟ آسانی ہونی چاہیے، سختی اور ترشی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو حدیث ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب السلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ وصححہ الشیخ ناصر فی السلسلہ صحیحہ لشواہدہ،
شواہد کی بنیاد پہ اس حدیث کو علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السلسلہ الصحیحہ کی حدیث نمبر 938 میں صحیح قرار دیا ہے۔ آخری حدیث اس باب کے حوالے سے آخری حدیث وہ بھی صحیح مسلم کی روایت اور اس حدیث کے راوی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَرِيرٍ رضی اللہ عنہ مرفوعاً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ، بہت ہی مختصر اور جامع حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ، جو نرمی سے کیا محروم رہ جاتا ہے، جو نرمی سے محروم رہ جاتا ہے، يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وہ ہر طرح کے خیر سے کیا ہے محروم رہ جاتا ہے۔ جو نرمی سے محروم رہ گیا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا۔ جس شخص کو نرم خوئی سے محروم کر دیا گیا، جس شخص کو نرم خوئی یعنی نرم مزاجی سے، نرم طبیعت سے محروم کر دیا گیا، وہ ساری بھلائی سے گویا کیا ہے محروم کر دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری زبان میں بھی نرمی اور ہمارے عمل یعنی قول اور عمل دونوں کے اندر کیا ہے نرمی ہونی چاہیے، اور یہ حدیث بھی کیا ہے صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اقوال کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے افعال کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بد زبانی سے محفوظ رکھے اور فحش گوئی سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی باتوں کو اپنی زبان سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہو، اور ہر قسم کی برائی سے بے حیائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرما لے اور ہمیں مامون و محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔